سلام۔ 1 سال 6 ماہ کا خوفناک محاصرہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ایران کا ناقابل تسخیر قلعہ مسلمانوں کو جھکا رہا تھا۔ تستر کی خندق، جسے پار کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، مجاہدین کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے۔ لیکن پھر ایک رات ایک عجیب شخص نمودار ہوا جو ایک راز لے کر آیا، ایک ایسا راستہ جس سے فتح حاصل ہو سکتی تھی، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ یہ راستہ دریا کے نیچے تھا، اسے عبور کرنے والے 200 میں سے صرف 80 بچے۔ کیسے یہ بہادر دریا کے نیچے گئے؟ کیا تھی یہ قبرستان کی کنجی؟ اور وہ کیا عظیم الشان قربانی تھی جس نے تاریخ بدل دی؟ آج تاریخ کا وہ خطرناک ترین آپریشن کھلے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی تفصیل چھوٹ نہ جائے۔ حضرت مجزات بن ثور السدوسی، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ و بہادر سپاہی جو اپنے سے جنگ قادسیہ کی غبار جھاڑتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نصرت و تائید پہ فرحاں و شادہ، اپنے شہید بھائیوں کی نصیب میں آنے والے اجر و ثواب پر رشک کنا اور اس جیسے ایک دوسرے معرکہ کا شوق دل میں سمائے ہوئے، جو کہ جاہ و جلال اور شان و شوکت میں معرکہ قادسیہ کی مانند ہو، وفور شوق سے اس کی انتہائی شدت سے منتظر کہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حکم جلد انہیں موصول ہوا کہ تخت کسریٰ کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے مسلسل جہاد کو جاری رکھا جائے۔ روشن چہروں والے مجاہدین کے شوق کو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایلچی مدینہ طیبہ سے کوفہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پاس کوفے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام ہے کہ اپنا لشکر لے کر ابھی روانہ ہو جائیں اور بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں، پھر ایک ساتھ ہرمزان کی تلاش میں اہواز کی طرف روانہ ہوں اور اسے فی الفور گرفتار کر کے تستر شہر کو آزاد کرا لیا جائے، جو کہ اس دور میں کسرائے تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا تھا۔ شاہی فرمان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنو بکر کے سردار اور ہر دل عزیز اور بہادر شہسوار مجزات بن ثور السدوسی کو اپنے ہمراہ لے لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا لشکر تیار کیا اور اس کی بائیں جانب مجزات بن ثور رضی اللہ عنہ کو متعین کر دیا، اور بصرہ سے آنے والے لشکر اسلام کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کی غرض سے چل پڑے۔ مختلف شہروں کو آزاد کراتے ہوئے اور آبادیوں کو کفر و شرک کی علائشوں سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے، اور ہرمزان لشکر اسلام سے ڈرتا ہوا دم دما کے بھاگ نکلا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتے چھپاتے ہوئے بالآخر اس نے تستر شہر کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ تستر شہر جس میں ہرمزان نے پناہ لی تھی، یہ بلاد فارس میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سرسبز و شاداب اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے محفوظ ترین تھا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بہت پرانا اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا، اور سطح زمین پر گھوڑے کی شکل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے ایک وسیع و عریض دریا سیراب کرتا تھا، جسے دریائے دجیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک جزیرہ میں شاہ صابور نے جھیل بنوائی اور اس میں سرنگوں کے ذریعے دریا سے پانی پہنچانے کا اہتمام کیا۔ تستر کی جھیل اور سرنگیں فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ تصور کی جاتی تھیں۔ ان کے اندرونی حصوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر جڑے گئے تھے۔ سرنگوں کو گرنے سے محفوظ کرنے کے لیے لوہے کے ستونوں سے سہارا دیا گیا۔ تستر کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی جو پورے شہر پر محیط تھی، جیسا کہ کنگن کلائی کو محیط ہوتا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ اپنی طرز کی سب سے بڑی اور پہلی دیوار ہے جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی۔ ہرمزان نے دیوار کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی خندق کا کھدوار بھی دی جو کہ عبور کرنا محال تھا، اور اندرونی جانب اس کی حفاظت کے لیے ایران کی بہترین فوج ہر وقت چوکس رہتی۔ تستر کی اس خندق پر لشکر اسلام نے مسلسل 1 سال 6 ماہ تک محاصرہ کی، لیکن اسلامی فوج اسے عبور نہ کر سکی۔ اس مدت دراز میں دشمن سے تقریباً 80 خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ ہر مارکارائی کی ابتدا فریقین کے شہسواروں کے باہمی مقابلے سے ہوئی۔ بالآخر یہ مقابلہ گھمسان کی لڑائی میں بدل جاتا۔ اس جان لیوا محاصرائی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں حضرت مجزات بن ثور رضی اللہ عنہ نے وہ جرأت مندانہ اقدام کیا جس سے عقل دنگ رہ گئی۔ دوست و دشمن انگشت بردندان ہو گئے، دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا یہ
کہ मैदान जंग में दादे शुजात देते हुए तन तनहा दुश्मन के पूरे 100 लड़ाके तहे तेख कर दिए। इस हैरान कुन कारनामे को देखकर दुश्मन की फौज में लर्जा तारी हो गया और हर एक के दिल में उनके रोबो दबदबे की धाक बैठ गई और मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। इस महय्युरुल उकूल वाक़े को देखकर सभी को इसका इल्म हो गया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर इस्लाम में शमूलियत के लिए इस मर्द मुजाहिद का इंतखाब क्यों किया था। इन 80 खून रेज मारकों में से आखिरी मार्का में मुसलमानों ने अपने दुश्मन पर एक ऐसा जोरदार हमला किया जिससे ईरानी फौज के पांव उखड़ गए और वो इस हमले की ताब न ला सकी। बिलाखिर खंदक का मुहासरा तर्क करके ईरानी शहर के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गए और उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर लिए। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में मुसलमान मजीद संगीन हालात से दो चार हो गए। हुआ ये कि ईरानियों ने किले के बुर्जों से तीरों की बौछार कर दी और किले की बलाई जानिब से उन्होंने ऐसे जंजीर नीचे फेंके जिनके सिरों पर आग से गर्म की गई शोलानुमा कुंडियां नस्ब की गई थीं। लश्कर इस्लाम में से अगर कोई मुजाहिद दीवार पर चढ़ने लगता या उसके करीब आता तो वो फौरन दहकती हुई लोहे की कुंडी उसके जिस्म में पेवस्त कर देते और उसे नहायत तेजी से ऊपर खींचना शुरू कर देते, जिससे उस मुजाहिद के जिस्म के पुरखर्चे उड़ जाते और वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता। इस नाजुक तरीन सूरत हाल से मुसलमानों के मसाइब में बेपनाह इजाफा हो गया तो वो इंतहाई दर्दनाक अंदाज में बारगाह इलाही में गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगे, इलाही हमें अपने फजलो करम से दुश्मन पर गलबा अता फरमा। हजरत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु हसरत व यास की तस्वीर बने किले की दीवार की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। अचानक उनके सामने एक तीर गिरा जिसके साथ कुछ बंधा हुआ था। आपने आगे बढ़कर तीर उठाया, उसके साथ बंधी हुई चीज को खोला। क्या देखते हैं कि एक खत है। इसमें यह तहरीर था, ए फर्जंदाने इस्लाम, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है कि तुम इफ़ाए अहद की पाबंदी करते हो। मैं तुमसे अपनी जान, माल, अहलो अयाल और चंद एक रफ़क़ाह के लिए पनाह तलब करता हूँ। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा खुफिया रास्ता बताऊंगा जिसके जरिए तुम इस शहर में दाखिल हो सकते हो। ये पढ़कर हजरत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर रौनक के आसार नुमाया हुए। जान और माल की पनाह का परवाना लिखा और उसी तीर के जरिए किले की उस सिमत फेंक दिया जहां से तीर नीचे फेंका गया था। उसने तीर उठाया, खत खोलकर पढ़ा तो उसने इत्मीनान का सांस लिया, इसलिए कि वो जानता था मुसलमान वादे के पक्के होते हैं। वो बेखतर किले की दीवार के साथ सरकता हुआ नीचे उतर आया और लश्कर इस्लाम के सिपा सालार हजरत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अपनी दास्तान गम सुनाते हुए अर्ज की कि मैं ईरान के सरबराह खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। ईरानी जर्नैल हुर्मुजान ने मेरे बड़े भाई को कत्ल कर दिया, उसके मालो मता को लूट लिया और अहले अयाल को जुल्म सितम का निशाना बनाया। मेरे मुतालिक भी उसका दिल साफ नहीं, मेरे खिलाफ वो बड़े घनौने मंसूबे बनाता है। मेरी जान और माल को उससे हर वक्त खतरा लाहक रहता है। हकीकत यह है कि मैं उसके जुल्म सितम के बजाय आपके अदलो इंसाफ को और उसकी बदअहदी की बजाय आपके इफ़ाए अहद को तरजीह देता हूँ। मेरा दिली इरादा है कि मैं आपको वो खुफिया रास्ता बताऊं जिसके जरिए इस्लामी फौजों के सपूत तस्तर शहर में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेरे हमराह एक साथी को रवाना करें जो बैक वक्त जुर्रत व शुजाअत और होशो खिर्द में यदे तूला रखता हो और उसके साथ साथ वो तैराकी का भी माहिर हो, ताकि उसे मेरे साथ खुफिया रास्ता अबूर करने में कोई दुश्वारी पेश न आए। हजरत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत मुज्जात इब्न सौरन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे राजदाराना अंदाज में बात छुजाते हुए फरमाया, मुझे अपनी कौम से ऐसा शख्स दें जो बैक वक्त दानिशमंद, मुहतात और तैराकी का माहिर हो। हजरत मुज्जात इब्न सौरन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे ये खिदमत हो सौंपो, मैं इंशाअल्लाह इसे बखूबी सरंजाम देने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर हजरत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर आप ये खिदमत सरंजाम देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, आपकी बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला बरकत करेगा। इन्हें इस मिशन पर रवाना करते वक्त इरशाद फरमाया, रास्ता अच्छी तरह याद रखना, किले के दरवाजे की जगह अच्छी तरह निशानजद कर लेना, हुर्मुजान जिस जगह बराजमान होता है वो भी जहन नशीन कर लेना, साबित कदमी का सबूत देना और इसके अलावा कोई और काम न करना। हजरत मुज्जातो रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात की तारीकी में अपने इस ईरानी भाई के हमरा ये खतरनाक मुहिम सर करने के लिए चल पड़े तो वो दोनों ज़ेर ज़मीन एक ऐसी सुरंग में दाखिल हुए जो दरिया और शहर के माबैन दिफाई नुक्ता निगाह से खोदी गई थी। सुरंग कहीं से तो चौड़ी थी जहां पानी में चलना मुमकिन था और कहीं से वो बहुत तंग थी तो वहां तैरना पड़ता।
اس سرنگ میں نہایت ہی محتاط طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ بالآخر وہ اس سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بآسانی کلا کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، میرے بھائی کا قاتل ہرمزان بیٹھا ہے، اور وہیں کلا کا بغور جائزہ لیا۔ جب حضرت مجزا رضی اللہ عنہ نے ایرانی سپہ سالار ہرمزان کو سامنے بیٹھا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کے سینے میں نیزہ تے مارے، لیکن فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کا خیال آیا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا اور چپکے سے واپس لوٹ گئے اور طلوع فجر سے پہلے وہیں پہنچ گئے جہاں اس مہم کا آغاز کیا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو رویداد سفر سنائی اور اس پرخطر راستے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام سے ایسے 300 مجاہدین کو منتخب کیا جو سب سے بڑھ کر شیر دل، طاقتور، سخت جان اور تیراکی کے ماہر تھے، اور حضرت مجزا بن ثور رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور اس مہم پر روانہ کرتے وقت یہ خصوصی ہدایت دی کہ اگر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ حضرت مجزا رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس قدر ممکن ہو ہلکا سا لباس زیب تن کریں، ہمیں زیادہ تر یہ پرخطر راستہ تیر کر عبور کرنا ہوگا، کہیں پانی سے لباس بوجھل نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی کہ تلوار کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہ لیں، اور تلوار قمیض کے اندرونی جانب اپنے بدن سے باندھ لیں۔ ان مجاہدین کو رات کی تاریکی میں اپنے ہمراہ لیا اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت مجزا بن ثور رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر غار میں داخل ہوئے تو پانی خوفناک انداز میں پوری تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ سب پرسر بندے اپنے اللہ کا نام لے کر اس میں کود پڑے۔ اس دشوار گزار راستے کو عبور کرنے کے لیے پوری جرات مندی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر ایک مجاہد اپنے گرد و نواح سے بے نیاز ہو کر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ جب چند ساتھی حضرت مجزا رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سرنگ کے آخری سرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی بے رحم موجوں نے ان کے 200 افراد کو اپنا لقمہ بنا لیا، اور صرف 80 افراد اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت مجزا رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہ 79 افراد نے قلعہ کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں فضا میں لہرائیں اور یکدم قلعہ کے محافظوں پر حملہ کر دیا اور آنے واحد میں انہیں تہ تیک کر دیا اور قلعہ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھلتے ہی فوراً نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ آواز قلعے کے باہر لشکر اسلام نے سنی تو تمام مجاہدین نے جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر پرزور انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور طلوع فجر کے وقت شہر پر ہلہ بول دیا۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ جنگی تاریخ میں کم ہی اس جیسے ہولناک منظر دیکھے گئے ہوں گے۔ شہر کے گلی کوچوں اور قلعہ کے اندرونی میدان میں لڑائی پورے زوروں پر تھی کہ حضرت مجزا رضی اللہ عنہ نے ایرانی فوج کے سپہ سالار ہرمزان کو میدان میں برسر پیکار دیکھا تو اس کی طرف بڑے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آیا تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن آپ کی تلوار کا وار خطا گیا۔ ہرمزان نے وار کیا جو عین نشانے پر لگا، جس سے لشکر اسلام کا یہ بطل جلیل میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑا، لیکن آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سرور کے آثار نمایاں تھے۔ بلا شبہ یہ کیفیت اس عظیم کارنامے کی وجہ سے تھی جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سر انجام دینے کی انہیں سعادت نصیب فرمائی تھی۔ جنگ بدستور جاری رہی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور دشمن افواج کا سپہ سالار ہرمزان ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مجاہدین کا قافلہ ہرمزان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائے۔ جب ہرمزان کو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا تو اس وقت اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتح کی بشارت دینے والے مجاہدین ایک یہ بھی خبر لے کر آئے کہ ان کا ایک بہادر، سخت جان اور صبر و تحمل کا پیکر ساتھی مجزا بن ثور رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ مجزا بن ثور رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر تستر کی کنجی کو ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ میں امر کر دیا۔ یہ عظیم شان قربانی تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ تستر کی فتح ہوئی اور ہرمزان کی گرفتاری مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کی یہ پرجوش واقعات پسند آئے ہیں
تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں۔ اگلی بار ہم ایک اور حیرت انگیز اور تجسس سے بھرپور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ حضرت مجزہ بن ثور رضی اللہ عنہ کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1. تاریخ الامم والملوک 2. تاریخ خلیفہ ابن خیاط 3. تاریخ الاسلام علامہ ذہبی